السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ بہت سے سوالات موصول ہوئے ایصال ثواب سے متعلق کہ ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے، کیا نفلی نماز کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ کیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ظہر، مغرب اور عشاء کے جو ہم نوافل پڑھتے ہیں کیا ان میں ایصال ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات پر بات ہوگی۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، ایصال ثواب کا کوئی باقاعدہ طور پر شریعت میں طریقہ کار متعین نہیں ہے، اور نہ کسی دن کی کوئی قید لگائی گئی ہے کہ اس دن ایصال ثواب کیا جائے، اور اسی طرح کوئی خاص ذکر ایسا نہیں جس کو کرنا ضروری ہے ایصال ثواب میں۔ بس بات ذہن میں یہ رکھیں کہ ایصال ثواب میں بہت سے لوگ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پورا قرآن کریم ختم کرتے ہیں، تو قرآن کریم کو مکمل ختم کرنا اچھی بات ہے، اگر ہو جائے آسانی سے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مکمل ختم نہیں ہوتا تو بھی جتنا پڑھا گیا ہے اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور ایصال ثواب کرنے کے اندر اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے اور جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی نفلی عبادت کی ہے، چاہے اس کا تعلق نفلی عبادت کے ساتھ ہو یا مالی عبادت کے ساتھ ہو یا بدنی عبادت کے ساتھ ہو، کوئی بھی آپ کا عمل ہو، وہ آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ آپ جو ہے نیت کر لیں ذہن کے اندر کہ فلاں شخص کو اس کا اجر پہنچا دیا جائے۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ جو بھی نفلی عبادت آپ کرتے ہیں اس کا اجر جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، جس شخص کے لیے آپ نیت کریں گے اس شخص کو اس کا اجر پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس کا مختصر طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں مالی یا بدنی، تو آپ ذہن میں صرف یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، یہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کا اجر فلاں شخص کو پہنچا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ سارا کا سارا اجر فلاں شخص کو جس کی نیت آپ کریں گے اس کو پہنچا دیں گے۔ اسی طرح جو سوال تھا کہ اگر کوئی شخص آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہے، تو بالکل آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ درست ہے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس کو فقہاء کرام نے پسندیدہ لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں تو تمام مؤمنین اور مؤمنات کی نیت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو اجر جو ہے آپ اللہ رب العزت نے ان مرحومین کو پہنچانا ہے اس میں سب لوگوں کو شامل کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سب تک جو ہے وہ اجر پہنچا دیں جو آپ نے عمل کیا ہے، جو نفلی عبادت آپ نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے سخی ہیں، تو نیت کر لیں کیونکہ یہ پسندیدہ عمل ہے، سب کو جو ہے وہ اجر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو تیسرا سوال تھا کہ کیا ظہر، مغرب اور عشاء کے نوافل جو ہیں اگر ان میں ہم یہ نیت کر لیں کہ مرحومین کے لیے جو ہے ایصال ثواب ہو جائے تو کیسا کرنا درست ہے؟ تو بالکل جی، شریعت کی روح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نوافل کے اندر نیت کر لیتا ہے ایصال ثواب کی کہ یہ نفل جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ مرحومین کو پہنچا دے، تو بالکل یہ اجر جو ہے وہ مرحومین کو پہنچ جائے گا، ایصال ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اور نیت یہ کر لیتا ہے کہ اللہ، یہ عمل جو ہے نفلی عمل کی بات کر رہا ہوں، اس کا جو اجر ہے وہ فلاں شخص کو پہنچا دے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اجر اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں نفلی اجر صرف نیت کر لینے سے ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں قرآن کریم کو مکمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کو مکمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر چند افراد نے مل کر کچھ سپارے پڑھ لیے ہیں تو یہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد آپ وہ اجر جو ہے وہ مرحومین تک پہنچا سکتے ہیں۔
امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.